باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پر ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے اور اب سب پریشان ہیں۔ مشرف صاحب نے اگر کراچی کو کچھ دیا تھا تو وہ بھی پینٹ ہی دیا تھا۔ مغفرت کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم بھی کرتے ہیں اور مشرف صاحب کے لیے بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں یہ والی بات اگر آپ اس طرح سے پروگرام چلائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں کراچی میں ایم کیو ایم کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، جو بوری بند لاشوں کا کاروبار ہوا، جو دہشت گردی ہوئی، جو قتل و غارت گری ہوئی، لاشن کو جیکٹ چلی تھی 80 کی دہائی میں، اس کا کریڈٹ تو جہاں ہمیں گولی چلانی چاہیے تھی وہاں ہم نے چلائی اور اس پہ فخر ہے۔ اسلحہ تھا، استعمال نہیں کیا، کر سکتے تھے، اسلحہ رکھنا تو کوئی جرم نہیں نا اگر قانونی ہو۔ آپ کے پاس جو بندوق ہوتی ہے اس کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی وہ۔ تو الحمدللہ ہم نے صبر سے کام لیا۔ کراچی کی دشمن اصل میں ہر وہ آدمی ہے، ہر وہ پارٹی ہے، ہر وہ ادارہ ہے جو کراچی کو اون نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، مہر بنے تو بھی میں بات کروں گا کہ جتنا اختیار جتنا بھی ہے نا، اس میں جتنا امپروو کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ٹائم نکالا، شکریہ۔ آپ نے کراچی کے لیے اتنی آواز اٹھائی اور ایک طریقے سے آپ کے اپنے لوگوں نے بھی آپ کو کراچی کا بیٹے کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا۔ ابھی جو پچھلے دنوں سینیٹ میں ہوا، سینیٹر مشتاق صاحب نے پرویز مشرف صاحب کی فاتح خوانی سے انکار کیا، تو دل تو آپ کا بھی دکھا ہوگا اس بات پہ۔ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں اس موضوع پہ بولا نہیں، اور اس لیے نہیں بولا کہ ایک کنٹروورسی کسی بھی چیز میں پیدا ہو جاتی ہے نا، تو پھر بات سمجھنے اور سمجھانے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ سینٹ کا ایک ڈیکورم ہے، پاکستان میں 24 کروڑ کی آبادی ہے، تو ہر ایک کے انتقال کو تو سینٹ میں نہیں لایا جاتا نا۔ تو اگر سینٹ میں کسی کے انتقال کے اوپر فاتح خوانی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی شرعی اور فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ڈیکورم کا مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مشتاق صاحب کی بات میں تھوڑا سا زور زیادہ آ گیا ہو، یا انہوں نے اس طرح سے انکار کیا، اس سے یہ تاثر ملا ہو کہ کوئی فاتحہ سے انکار کر رہے ہیں۔ ایکچولی جو بتانا چاہتے تھے کہ اگر کسی بھی فرد کے اوپر پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق، کسی ضابطے کے مطابق اور عدالتوں کا فیصلہ موجود ہے، تو اس کا ڈیکورم یہ نہیں ہوگا کہ آپ سینٹ میں لا کر اس کی فاتح خوانی کریں۔ بس اتنی سی بات تھی۔ پھر انہوں نے اگر پرویز مشرف سے متعلق اپنی پوری چارج شیٹ پیش کی تھی تو وہ تو بالکل کوئی ایسی بات نہیں، وہ تو ضیاء الحق سے متعلق بھی ہوتی ہے، وہ تو ایوب خان سے متعلق بھی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ البتہ وہ شروع میں مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بولنے میں زیادہ تھوڑا سا ایسا ہو گیا کہ جس سے یہ مسکنسیپشن ہوا کہ میں دعا نہیں کروں گا۔ اب وہ اس طرح یہ لہجہ جو ہے نا وہ بات کو کنفیوز کر گیا، ادروائز ان کی بات میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ یہ نہیں سمجھتے آپ نے کراچی کے حوالے سے اتنی محنت کی اور سینیٹر مشتاق صاحب کے 3 جملوں نے پوری محنت پہ پانی پھیر دیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اور اس کو کوشش کی کچھ لوگوں نے، مطلب اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ چلیں میں آپ مشرف صاحب کی تمام چیزوں کو چھوڑ دوں اور ایم کیو ایم کے ساتھ ان کے اتنے قریبی تعلق کو دیکھ لوں کہ جب 56 لوگ یہاں پر قتل کیے گئے تھے تو مشرف صاحب نے تو ان کے لیے مکہ لے رہا تھا نا کہ میری طاقت دیکھ لو، تو ایم کیو ایم کی طاقت تھی نا بیسیکلی وہ، جس سے 56 لوگ مرے تھے۔ یا اسی طرح سے انہوں نے جس طرح سے مشرف صاحب نے ایم کیو ایم کو پیٹرنائز کیا تھا، این آر او دیا تھا ان کو اور دوبارہ سے اٹھا کر کھڑا کیا تھا، تو ایم کیو ایم نے مشرف صاحب کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ تو سب پوائنٹ اسکورنگ کے لیے لوگ اٹھ کر آ جاتے ہیں، ادروائز تو کوئی جینون مسئلے پہ تو لوگ بات کرنا بھی نہیں چاہتے، اس لیے میں اس مسئلے پہ خاموش رہا۔ حافظ صاحب جب میں آ رہا تھا، جب میں نے کل لوگ آپ سے میرا ٹائم طے ہوا تو میں نے بتایا لوگوں کو کہ میں حافظ صاحب کے پاس انٹرویو لینے جا رہا ہوں، تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے خواہش کیا کہ حافظ صاحب سے یہ درخواست ضرور کیجیے گا کہ ہماری طرف سے اب انٹرویو میں جو ہے نا پرویز مشرف کے لیے فاتح خوانی کر دیں، تو آپ کیا کرنا چاہیں گے اس میں؟ اصل میں دیکھیں نا، یہ میں تو آپ سے پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی یس اور نو کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی آپ کر دیتے تو لوگ آپ کے چاہنے والوں کے تسلی، آپ کے چاہنے والوں کی خواہش ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کے انتقال پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آیت پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی مسلمان مر جائے، انتقال اس کا ہو جائے، تو بحیثیت مسلمان کے کسی بھی فرد کے استغفار اس کے لیے کرنا یا مغفرت کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم بھی کرتے ہیں، اور مشرف صاحب کے لیے بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں یہ والی بات اگر آپ اس طرح سے پروگرام چلائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس پہ پورے 2 گھنٹے بات کر سکتا ہوں۔ نہیں، میں تو آپ کے چاہنے والوں کی خواہش تھی کہ اگر آپ کر دیتے، اگر آپ مجھے ایک سمجھیں گے کہ میں مشرف کے لیے دعائے مغفرت کروں گا تو میں کراچی آئٹ کہلاؤں گا، اور نہیں کروں گا تو نہیں کہلاؤں گا، تو کراچی میں ایم کیو ایم کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، جو بوری بند لاشوں کا کاروبار ہوا، جو دہشت گردی ہوئی، جو قتل و غارت گری ہوئی، تو اس کا ذمہ دار بھی پھر آپ مجھ سے سوال کریں کہ آپ مشرف صاحب کو کیوں ذمہ دار سمجھتے ہیں، تو میں وہ بھی جواب دوں گا، تو میں اس موضوع میں بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ کراچی ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ میں تو سوال کی میں سے اتنی آپ سے درخواست کی تھی، تو آپ کا استحقاق کہ آپ کریں نہیں کریں، بس آپ کے چاہنے والوں نے آپ سے انا للہ و انا الیہ راجعون، اچھا قرآن کی آیت ہے نا۔ کراچی میں آپ نے الیکشن جیتا،
تو اس وقت پیپلز پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہے، تو آپ کو کتنے پرسنٹ یہ امید ہے کہ آپ کا میئر آ جائے گا؟ نہیں دیکھیں، میئر تو جماعت اسلامی کے علاوہ بنتا ہی نہیں ہے نا، کس کا آئے گا؟ آپ بتائیں، جماعت اسلامی کے پاس اس وقت جو بھی صورتحال ہے، اتنی سیٹیں چھین لی گئیں، سب کچھ کے باوجود بھی میئر بنانے کی پوزیشن تو جماعت اسلامی کی ہی ہے نا۔ وہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی ایک زبردستی خرید و فروخت کے ساتھ اپنا میئر بنانے کی کوشش کرے، تو وہ تو ظاہر ہے ان کے پاس آپشن ہمیشہ موجود رہے گا۔ بالکل صحیح۔ لیکن اس مرتبہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب وہ خرید و فروخت جس دن شروع کریں گے نا، تو خریدنا والا بھی ایکسپوز ہوگا اور بکنے والا بھی ایکسپوز ہوگا۔ ہم تو نہیں چھوڑیں گے کسی کو۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہمیشہ سے خرید و فروخت پورا سینٹ مینیج کر لیتے ہو، کیا فرق پڑا؟ نہیں، پوری قومی میرا اسمبلی کے خیال ایوان ہے مینیج کہ کر لیتے اس دفعہ واسطہ تھوڑا سا جماعت اسلامی کے ساتھ پڑ گیا ہے، آپ ہلکا لے رہے ہیں، وہ اچھا، بتا رہا ہوں آپ۔ تو مطلب اس کا کیا ری ایکشن کیا کریں گے؟ نہیں، ری ایکشن کیا کریں گے، ایکسپوز کریں گے یہ پورا ان کا اس عمل کو جو ہے وہ ہم چیلنج کریں گے، الیکشن کمیشن میں بھی کریں گے، عدالتوں میں بھی کریں گے، ان کو نہیں کرنے دیں گے یہ کام۔ نہیں، یہ خرید و فروخت کریں گے تو آپ کے لوگوں کی تو نہیں کریں گے، جو تحریک انصاف کے لوگوں کی کریں گے، اور نہیں، جو تحریک انصاف کا ایشو ہے نا، آپ کیوں اس پہ اعتراض کریں نہیں گے؟ نہیں، ایک انسان کو خریدا جائے اور بیچا جائے ایک جمہوری عمل میں، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کو اپنے نمبر پورے کرنے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کا خریدو، جماعت کا خریدو یا ایم کیو ایم کا خریدو، جس کا بھی خریدو، عمل تو ایکسپوز کیا جائے گا نا، اس میں تھوڑی مسئلہ مطلب ہے۔ تحریک انصاف اپنے لوگوں کے بکنے پہ احتجاج کرے نہیں کرے، لیکن جماعت اسلامی تحریک انصاف کے لوگوں کے بکنے پہ احتجاج ضرور کرے گی۔ بالکل کرے گی، کیوں نہیں کرے گی؟ وہ غلط بات ہے نا۔ ایک دیکھیں نا آپ، دیکھیں حلقہ بندیاں صحیح ہے، اس پر اعتراض تھا، ایم کیو ایم کو بھی تھا، ہمیں بھی تھا، ایم کیو ایم نے رائٹ ٹائم پہ یہ کام نہیں کیا، کر لیتے تو یہ حالت نہیں ہوتی۔ ہم نے تو اس چیلنج کو قبول کیا کہ یار الیکشن ہی نہیں ہو رہا، 2 سال سے 2.5 سال سے نہیں ہوا، یہ مزید 2 سال نہیں کریں گے، تو چلو تمہارے 4 ہمارا 1، پھر بھی مقابلہ کر لو۔ ہم نے پھر بھی مقابلہ کر لیا، انہوں نے آر اوز کے ذریعے سے، عملے کے ذریعے سے، پولیس کو استعمال کر کے جو مینجمنٹ کر سکتے تھے کر لی۔ ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا۔ الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹیں صحیح نہیں بنائی، ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا کہ بھائی الیکشن تو ہو جائے جب، اور ہمیں الحمدللہ ہم کانفیڈنٹ تھے کہ ہم اس کے باوجود ان سے آگے بڑھ جائیں گے، اور بڑھ گئے، نمبر آف ووٹس میں بھی بڑھ گئے۔ 5 بجے تک جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا یار، 5 بجے کے بعد تو نتیجہ صحیح دے دو۔ ہم تو ان سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 بجے والا نتیجہ قبول کر لو، ہم بھی قبول کر لیتے، تم بھی قبول کر کس نے دھاندلی کی؟ ظاہر پیپلز پارٹی نے کی ہے، اس کے آر اوز کے ذریعے سے کی ہے، نتیجہ بدلا ہے، واضح ہے بالکل۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کنڈکٹ کو دیکھنا چاہیے۔ یہ شوق کہ ہم کراچی جو ہے وہ ہم جیت گئے ہیں، یہ شوق ان کو مہنگا پڑ رہا ہے، خود ان کی پارٹی میں اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھیں سارے کارکن کوئی ایسے تھوڑی ہوتے ہیں کہ سب بے ضمیر ہوں، سارے سپورٹر تھوڑی ایسے ہوتے ہیں۔ بچے کو پتا ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی جیتی ہے، آپ اس کو تسلیم کریں، آپ زبردستی کھینچتان کر کے یہ کام نہ کریں۔ اچھا حافظ صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے بڑی محنت کی کراچی میں، اور اس میں کوئی شک نہیں، آپ کراچی کی ایک مؤثر آواز بھی بنے۔ جماعت اسلامی کے ووٹ بینک میں کتنا اضافہ ہوا؟ 2015 سے ہم تقابلی جائزہ لیں، لیکن جب ہم تقابلی جائزہ لیں گے تو اس میں مردم شماری کا تناسب بھی رکھیں گے، پہلے مردم شماری کتنی تھی، آج مردم شماری کتنی ہے؟ بالکل ہے ایسا، یہ بات صحیح ہے، لیکن آپ نمبر آف ووٹس جو ڈالے جاتے ہیں اس کے لحاظ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایشو یہ ہوا کہ اگر ایک ہفتہ بھی ایسا مل جاتا نا جس میں لوگوں کو یہ پتا ہوتا کہ ایک ہفتے بعد واقعی الیکشن ہو رہے ہیں، تو یہ جو ٹرن آؤٹ ہے نا، یہ 20% کے بجائے 40% سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر جاتا ہے۔ آلریڈی 30% ایسے ووٹ ہیں کہ جو اپنی جگہوں پہ موجود نہیں تھے، تو پہلے ہی آپ 70 پہ کھڑے ہوئے ہیں نا۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں تو صحیح یار، رات کو بھی سازش ہو رہی تھی کہ کوئی آرڈیننس لاؤ اور کینسل کر دو۔ صبح تک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ میں تو سلام پیش کرتا ہوں کراچی والوں کو، 20% ووٹ تو کاسٹ کیے۔ ضمنی انتخاب میں تو کوئی کنفیوژن نہیں تھا نا، اس میں 8% کاؤنٹ ہو رہا تھا، اس پر کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم جیت گئے، ہم ہار گئے، مطلب ہم نے بہت زبردست مقابلہ کیا۔ اور جہاں 20% سے زیادہ کاسٹنگ ہوئی ہے وہاں پر اعتراض کر رہے ہیں، تو وہ تو آپ کی وجہ سے ہوئی ہے نا کم۔ اگر یقینی صورتحال ہوتی تو لوگ کیوں نہیں نکلتے اور ووٹ ڈالتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ووٹ کاسٹ ہوا 20%، اس کے لحاظ سے اگر ہمارے ووٹ 5 لاکھ سے زیادہ ہیں تو الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی چینج ہے اور سگنیفیکنٹ اضافہ اس میں ہوا ہے، اور یہ آئندہ ڈپکٹ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ آئندہ جو بھی انتخاب ہوگا یہ اب ارتھمیٹک پروگریشن سے نہیں ہوگا، اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جو 20% ووٹ نہیں پڑا وہ آپ کا ووٹ تھا؟ اسی ریشو سے پڑتا نا، اسی ریشو سے پڑتا نا۔ ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ووٹ جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ رکا تھوڑی ہے، وہ تو حالات کی وجہ سے، کنفیوژن کی وجہ سے لوگ لا تعلق ہو جاتے ہیں پھر۔ مطلب یہ اگر آپ میئر بن جاتے ہیں ایک اچھی بات ہے کراچی کے لیے بھی، لیکن جو کتاب کہتی ہے اس کتاب میں تو جو بابا شہر ہے بالکل اپاہج ہے، نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ اس کے پیر ہے، نہ اس کا دماغ ہے، نہ زبان ہے۔ تو یہ اپاہج بابا شہر جو ہے وہ اس شہر کی کیا خدمت کرے گا؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ ظلم ہے بہت بڑا اس شہر کے ساتھ بھی اور تمام بلدیاتی اداروں کے ساتھ، کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں، نام نہاد جمہوری پارٹیاں، یہ اپنی پارٹی میں بھی جمہوریت نہیں لاتی ہیں اور یہ جمہوریت کی نرسری کو بھی کل کرتے ہیں، جو کہ لوکل باڈیز ہے یا طلبہ یونین کے انتخاب ہیں، دونوں نہیں کراتے یہ۔
اعلانات کرتے رہتے ہیں. تو وہ آرٹیکل آئین کی 140A کے تحت تو اختیارات موجود نہیں ہیں. لیکن میں پہلے بھی یہ کہتا تھا اور ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، مہر بنے تو بھی میں بات کروں گا کہ جتنا اختیار جتنا بھی ہے نا، اس میں جتنا امپروو کر سکتے ہیں وہ کریں گے، بہتر سے بہتر کریں گے. اور اس کے نتیجے میں وہ پریشر ڈیولپ ہوگا، پورا شہر ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کسی سے بھی اپنا حق لیں گے. 100% نہیں تو کم از کم پروسیڈ ضرور کریں گے، اور یہ دینا پڑے گا ان کو. اب یہ کیس وہ نہیں ہے کہ جس میں میری اپنی فائل کا مسئلہ ہو، میرے اپنے مشاغل کا مسئلہ ہو، میری اپنی پارٹی کے مفادات کا مسئلہ ہو، یہ میں ہے نہیں. یا کسی کی فائل کا مشاغل کا مسئلہ ہے تھا نا سر. کس کے فائل کس کے سر اب دیکھیں نا، 35 سال تک جس شہر نے جس پارٹی کو مینڈیٹ دیا، اس نے ہمیشہ سے اس مینڈیٹ کو فروغ کیا نا. وہ تو آپ کی بات میں سمجھ گیا. یہ آپ بتائیں کہ فائل کی نوعیت کیا، مشاغل کی نوعیت کیا، آج یہ بتائیں لوگوں کو آپ کہ فائل اور مشاغل کی نوعیت. فائل بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ شہری انداز میں ہو جائیں تو اچھا ہوتا ہے، اس کی زیادہ تشریح میں مت جایا کریں. پھر بھی مشاغل کیا ہے؟ لیڈو ویڈو کھیلتے ہیں؟ ہاں کچھ بھی کھیل دیتے ہوں گے یار، اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن نہیں دیکھیں، چلیں وہ تو اس سے قطع نظر. ہمارا یہ کنڈکٹ رہا نا کہ وسیم اختر صاحب ہمارے دفتر میں آئے تھے جب میئر بنے. ظاہر ہے وہ آئے تھے، ہم نے اس کو ریسیو کیا. انہوں نے کہا یار نہیں بھائی، ہمیں آپ لوگوں کا تعاون چاہیے. میں نے کہا پورا تعاون ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ اختیار نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیں ہم آپ کے اختیار کے لیے آواز اٹھائیں گے، لیکن آپ کو اپنے اختیار کے مطابق کام کرنا چاہیے. جو بجٹ آپ کا ہے آپ جمع بھی کریں اور خرچ بھی کریں، تو آپ کی بات میں وزن پیدا ہوگا، ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن اگر آپ اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے تو ہم کیسے آپ کے لیے بات کریں گے؟ اس کے باوجود بھی ہم نے آئین کی آرٹیکل 140A کے حوالے سے 29 دن کا دھرنا دیا نا، اور ہم نے ہی بات کی. ہمارے پاس تو کوئی نمائندگی نہیں تھی، ایک MP ہے. ان کے پاس تو اپوزیشن تھی. ان کے پاس جب اس وقت تو PTI ان کے ساتھ تھی، 30 ان کے تھے، 23 ان کے تھے، 53 لوگ تھے ان کے پاس. ان کے وفاقی وزیر تھے. تو انہوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ ایک دھرنی دی تھی اس وقت، 1-2 گھنٹے کی، دونوں نے، تینوں نے، پارٹیوں نے مل کر. تو وہ لڑائی بھی ہم نہیں لڑی نا. جو بھی تھا اس میں ایگریمنٹ ہوا، بات چیت ہوئی، پھر اس کے بعد یہ ان کے ساتھ چلے گئے تو وہ سارا دھل گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فوکس کیا جائے اور آپ کو اپنے کرمنل ریکارڈ نہ ہو، آپ کو یہ غم نہ ہو کہ ہماری کرپشن سامنے آئے گی، ہمیں یہ غم نہ ہو کہ میرا کرمنل ریکارڈ. وسیم اختر نے کرپشن کی؟ سر میں دیکھیں ڈائریکٹلی کسی فرد کی بات نہیں کرتا، لیکن پارٹی کنڈکٹ میں تو یہ سب چیزیں موجود ہیں نا، موجود ہیں نا. اور یہ کوئی اچھا یہ میری بات مت کریں آپ. جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا نا وہ لے آئیے. اب تو سب ایک ہی پارٹی ہے نا سر. جو فاروق ستار صاحب نے کہا وہ لے آئیے، جو عشرت العباد صاحب نے کہا وہ لے آئیے، جو وسیم اختر صاحب نے ان کو کہا وہ لے آئیے. جب یہ ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں. میرا اس انضمام سے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی سیاست میں کوئی فرق پڑے گا؟ MQM کا جو آپس میں میرا خیال ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ سب کام ہوا ہے، سب کو یہ بات معلوم ہے کہ کیوں کیا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو مینڈیٹ کسی کے ہاتھ میں ہو جب چاہیں استعمال کر لیں. کون چاہتے ہیں؟ کوئی بھی چاہ سکتا ہے. ہمارے ہاں تو ادارے بھی کرتے ہیں یہ کام. بہادر آدمی، اتنی بڑی بڑی چٹانوں سے آپ ٹکرا جاتے ہیں، لیکن چاہنے والوں کا نہیں میں نے چاہنے والوں کی بھی بات کی ہوئی ہے، بہت کی ہوئی ہے. آج کریں تو ہماری ایجنسی سے کام کرتی ہیں نا، یا تو باقاعدہ کرتی ہیں یا نہیں. اس میں کیا شبہ ہے کہ ہمارے اداروں کی مرضی، یہ اداروں کے کچھ افراد کی مرضی کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی کیا سوچ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اصل میں یہ سوچ انہیں ختم کرنی چاہیے کہ چیزوں کو مینیج کیا جائے، نمبرز کے ساتھ مینیج کیا جائے. انہیں اوپن چھوڑنا چاہیے. فیسیلیٹیٹر اس لحاظ سے بننا چاہیے کہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے تو اس کو مینٹین کریں. اگر کوئی ملک کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے تو ہمارے اداروں کا کام ہے کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. ان اداروں کے ساتھ انٹریکشن میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ادارے، ہماری فوج ہے، ہماری جو ہے وہ ایجنسیز ہیں. لیکن جس طرح اب خود فوج یہ کہہ رہی ہے، جتنی سب چیزیں کچا چٹا کھل رہا ہے، اور آرمی چیف کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، ISI چیف کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم بائزڈ نہیں ہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم یوٹیلٹی پر ہیں، تو ہونا چاہیے. اب اگر اس کے باوجود بھی اداروں میں سے کچھ افراد جوڑنے توڑنے کے عمل میں شریک ہوں گے تو پھر ہم بات تو کریں گے نا. اتنی شکایت تو کر سکتے ہیں نا. بہت واضح لفظوں میں بتائیں کہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایجنسیوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کھلی مداخلت ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو اے پولیٹک بولیں نہیں بولیں، لیکن ہر آدمی یہ بات جانتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی والوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کو قومی سلامتی کا مسئلہ بنا کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. البتہ نیشنل ایکشن پلان ایک طے ہوا تھا، وہ میں آن ریکارڈ ہوں کہ میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ نیشنل ایکشن پلان جب ہوا تھا، جب 2013 میں ٹارگیٹڈ آپریشن یا ایکشن ہوا تھا، تو اس میں 2 چیزیں طے ہوئی تھی، ایک کائنیٹک، ایک نان کائنیٹک ایکشن. کائنیٹک ایکشن یہ تھا کہ آپ مجرموں کو پکڑیں، اور نان کائنیٹک ایکشن یہ تھا کہ آپ انفراسٹرکچر بہتر بنائیں، ملازمت کے مواقع پیدا کریں، اور وہ بھی فوج اور سویلین تمام لوگوں نے مل کر طے کیا تھا. اور آج بھی اگر اپنی افواج پاکستان بھی، کور کمانڈر آفس بھی،
اور اپنی ISI کے لوگ بھی, MI کے لوگ بھی, IB کے لوگ بھی, رینجرز کے لوگ بھی, پولیس کے لوگ بھی, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس میں شریک ہوتی تھیں, وہ اپنی فائلیں اور اپنے منٹس نکال کے دیکھیں تو اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کائنیٹک ایکشن اور نان کائنیٹک ایکشن. اور نان کائنیٹک ایکشن میں وہ تمام سہولتیں تھیں جو اس شہر کو دی جانی تھیں, جو پچھلے 10 سال میں نہیں دی گئیں. تو جب آپ ایک کام کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام بھی کریں. کیوں منشیات کے اڈے چل رہے ہیں, کس کی سرپرستی میں چل رہے ہیں؟ کیا نہیں معلوم کہ تھانے کی مرضی کے بغیر منشیات کے اڈے نہیں چل سکتے؟ تو پھر یہ ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ ان اداروں کا کام یہ ہے کہ پھر ان سب ایکشنز کو لیں, ٹھیک ہے نا, اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, پولیٹیکل لوگوں کو آن بورڈ لیں, اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیں. ہم تیار ہیں اس کام کے لیے, ہے نا. تو ہمارے بچوں کے جسم میں زہر کیوں؟ بچے اور بچیاں تعلیمی ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں بھائی اس میں. اسی طرح سے جب ملازمت نہیں ہے, تعلیم کے مواقع نہیں ہیں, کالج ویران ہو گئے ہیں, حاضریاں اس میں نہیں ہوتی ہیں, اب بھرتیاں ہو رہی ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ پولیس میں جو بھرتیاں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ جو ہیں وہ مقامی لوگوں کو نہیں دے رہے. اور جب میں مقامی کی بات کرتا ہوں تو اس میں کراچی کے پرماننٹ ریزیڈنٹ کی بات کرتا ہوں, چاہے وہ کوئی زبان بولتا ہو, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ یہ کام نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں انریسٹ ہوگا, اس کے نتیجے میں ڈپرائیوڈ ہوں گے لوگ, اس کے نتیجے میں اسٹریٹ کرائمز بڑھیں گے, اس کے نتیجے میں ڈاکو بڑھیں گے, چور بڑھیں گے. تو ان سب کام پہ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو اداروں کا کام یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر پریشان بھی ہوں اور اس پر ایکشن بھی لیں. پریشان ہے ادارے ہونا چاہیے, ہوتے ہیں, ایسا نہیں دیکھیں. میں آپ کو آپ ایک کا بات رابطہ ہے بتاؤں, دیکھیں کیوں نہیں ہونا چاہیے رابطہ. ایک شہری ہوں میں پاکستان کا, اور میں ایک جماعت کی ذمہ داری ہے میری کراچی کی, اور کراچی پاکستان کا سمجھ لیں معاشی ہب بھی ہے, دل بھی ہے, دماغ بھی ہے. اور یہ کراچی وہ شہر ہے کہ اس کی معیشت پہ پاکستان کی معیشت کا انحصار ہے. اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پر اگر میں اپنے اداروں سے بات کرتا ہوں تو مجھے کرنی چاہیے, میرا حق بنتا ہے اور فرض بھی بنتا ہے. آپ تو ہیں رابطے ایجنسی کے رابطے میں, اس میں کیا حرج ہوتا ہے؟ لیکن چیزیں بالکل ٹھیک ہے نا. میں ڈائریکشن وائریکشن تو نہیں دیتی آپ؟ نہیں سر, دیکھیں الحمدللہ جماعت اسلامی کے کیس میں نا تھوڑی سی باتیں ذرا سی مختلف ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم تو آپ کے ووٹ کی کم وجہ یہ تو نہیں نا سائز تبدیل ہونے کی, ان کو پتہ ہے ضدی آدمی ہے, مانے گا نہیں ایسے لوگوں کو. نہیں, میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں آپ میرا ضدی خیال آدمی, یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ضدی بچے پسند نہیں ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر, ضد تو ہم کسی سے بھی نہیں کرتے, ہم تو اپنے حق کی بات کرتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے نا, اور اپنے بھی حق کی بات ہی نہیں کرتے سر, ہم تو حق کی بات کرتے ہیں. نہیں ویسے آپ ضدی تو نہیں ہیں ویسے اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں, ویسے تو سکتا ہے کہ آپ, یہ تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں, یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ ہم ضدی ہیں کہ نہیں ہے. ہماری ضد کیا ہے؟ اگر ہم ضدی بھی ہیں تو ہماری ضد یہ ہے کہ یار ہمارے بچوں کو پڑھا دو, ہمارے بچوں کو جاب دے دو. 2,20,00,000 لڑکے اور لڑکیاں 28 سال تک کی عمر کے ہیں, ان کو ہم سمندر میں نہیں پھینک سکتے, ان کو ملک سے باہر سب کو نہیں بھیج سکتے. ہمیں یہاں رہنا ہے, ہمارے بچوں کو یہاں رہنا ہے. ان کو ٹرانسپورٹ دے دو, ان کو عزت والی زندگی دے دو. آپ یہ کام کرو گے تو پورے ملک کا بھلا ہوگا. اور ہماری ضد کیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہوں, اپنے خاندان کے لیے مانگ رہا ہوں, اپنی پارٹی کے لیے مانگ رہا ہوں, تو آپ کہیں کہ بہت ضدی ہے, قیمت لگاتا ہے. جب میں اپنے لوگوں کے لیے مانگ رہا ہوں, اور ہر زبان, ہر مسلک, ہر مذہب کے لوگوں کے لیے مانگ رہا ہوں, تو اس پہ تو کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے نا, دینا چاہیے نا. حق مانگ رہا ہوں, خیرات تو نہیں مانگ رہا. ابھی تو کراچی میں اسلحے کی سیاست ہوئی, جماعت اسلامی کے بھی بہت لوگ جو ہے نا وہ شہید ہوئے, اور اس پہ آپ لوگوں نے بہت آواز اٹھائی. تو کراچی میں جو اسلحے کی سیاست آئی, اس میں جماعت اسلامی کا کچھ نہ کچھ تو جماعت اسلامی کا بھی رول ہوگا. کچھ لوگوں نے تو جماعت اسلامی کے بھی ہتھیار اٹھائے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ یک طرفہ فائرنگ تو نہیں ہوتی تھی؟ سر دیکھیں, مجھے آپ ایک واقعہ بتا دیں, یہ سب سے زیادہ مسئلہ پیدا ہوا, ایک تھوڑی اپنی بات بڑھائی, کلاشنکوف جیکٹ چلی تھی 80 کی دہائی میں, اس کا کریڈٹ تو جہاں ہمیں گولی چلانی چاہیے تھی وہ ہم نے چلائی, اور اس پہ فخر ہے. اگر روسی سامراج اس وقت آیا تھا اور افغانستان میں جا کر کسی اسٹیٹ کو اس بات کی ضرورت پڑی, اور اسٹیٹ نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ کوئی آدمی اپنی ذاتی حیثیت میں جا کر جہاد کرے, تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. میں ان لوگوں میں نہیں ہوں. جہاد افغانستان پہ فخر ہے, فخر ہے, جس کی تباہی کی قیمت نہیں اس کی تباہی نہیں ہے, ان لوگوں کی تباہی ہے جنہوں نے ڈالر کھائے ہیں, جنہوں نے جہاد کیا وہ تو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. ہم نے جہاد کیا ہے, ہم نے بنگلہ دیش میں اگر البدر بنا کر پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی, اور اس میں اردو بولنے والے بھی تھے اور بنگلہ بولنے والے بھی تھے. پاکستان میں بے مقصد شہید ہو گئے بچے, ان کے ساتھ جاتی نہیں ہوئی. کیوں بے مقصد شہید ہو گئے؟ تو کیا حاصل ہوا ان کی؟ کیوں حاصل, جن لوگوں نے بیچا ہے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. جنہوں نے, دیکھیں اس بات کو یاد رکھیں فیصل بھائی, بعض طبقات جو ہے نا کنفیوز کرتے ہیں سچویشن کو. جب افغانستان میں روس داخل ہوا, وہ 2 سپر پاور میں سے ایک سپر پاور تھا, ٹھیک ہے. جب وہ داخل ہوا تو اس کا ٹارگٹ افغانستان نہیں تھا, پاکستان تھا. تو جو پاکستان کی جو جنگ تھی نا وہ افغانستان کے پہاڑوں میں لڑی جا رہی تھی. 2 سال تک امریکہ نہیں آیا تھا, ریکارڈ پر ہے نا. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں میں دم ہے جو لڑ رہے ہیں درے کی بندوقوں سے, تو پھر دنیا کا اسلحہ آیا. اور دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ آپ کی کشمکش ہوتی ہے تو دوسری قوتیں, دشمن کا دشمن دوست بنتا ہے. تو اس میں اگر کوئی
ان کا انٹرسٹ تھا تو وہ ان کا انٹرسٹ تھا, ہمارا انٹرسٹ تھا کہ ہمیں پاکستان کی حفاظت کرنی ہے. تو مجھے تو اس پہ کوئی فخر نہیں, وہ کوئی پریشانی نہیں ہے. جن لوگوں نے ڈالر کے عوض ملک کو بیچا ان کو پکڑو بھائی, ہمیں کیوں پکڑتے ہو؟ ہم نے تو بالکل صحیح کام کیا, ہم نہیں کرتے تو اس وقت کراچی میں تو آپ زیادتی لوگوں نے کرتے. اسلحہ نہیں بالکل. دیکھیں کراچی میں کیا ہوا, کراچی میں آپ کو بتا رہا تھا, آپ افغانستان میں چلے گئے ذرا. تو کراچی میں یہ ہوا کہ ایک تو 70s میں یعنی 1984 تک طلبہ یونین کے انتخابات ہوتے تھے, تو 47 سے لے کر 84 تک اس مغربی پاکستان میں آپ مجھے بتائیں کہ کل کتنے واقعات ایسے ہوں گے جس میں گولی چلی ہو تعلیمی اداروں میں. جسٹیفائڈ ہے, امریکہ کی تعلیمی اداروں میں گولیاں چلتی ہیں, ابھی چلتی ہیں اس زمانے میں. تو آپ دیکھیں گے کہ ریئر ملے گا آپ کو. جھگڑا بھی ہوا بچوں میں تو وہ کسی ڈنڈوں سے ہو گیا, فلاں سے ہو گیا, یہ ہو گیا, شاید 2-4 لوگوں کی 4-5 لوگوں کا قتل پورے پاکستان میں ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, جو ایک مطلب ہونا نہیں چاہیے, لیکن بہرحال ایک سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے. 1984 میں جب طلبہ یونین پہ پابندی لگی کہ لوگ اپنے نمائندے کو انتخاب نہیں کر سکتے, منتخب نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد پھر مختلف گروہوں کو مختلف لوگوں نے امپلانٹ کیا, ٹھیک ہے, تو اس کے نتیجے میں پھر پرابلم پیدا ہونا شروع ہوئی, چونکہ اسلامی جمعیت طلبہ ہر جگہ تھی تو ہر جگہ اس کا مقابلہ ہوتا تھا. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں, خاص طور پر کراچی میں, چلیں چھوڑیں باقی ملک, پورے کراچی میں 1986 سے لے کر ٹل ٹوڈے کیا ہم نے ایم کیو ایم کا کوئی ایک لڑکا بھی مارا ہے؟ کوئی ایک لڑکا, ذمہ داری سے کہتا ہوں, ایک بھی نہیں, ایک بھی نہیں. ہمارے 100 سے زائد لوگ شہید ہوئے, اور ہم میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ ہم ریٹیلیٹ کر سکتے تھے. اسلحہ تھا, استعمال نہیں کیا, کر سکتے تھے. اسلحہ رکھنا تو کوئی جرم نہیں ہے نا, اگر قانونی ہو آپ کے پاس, اس میں تو کوئی جرم نہیں ہے. ہم کر سکتے تھے. ہماری لیڈرشپ نے, ہمارے غفور صاحب نے, ہمارے منور صاحب نے, ہمارے قاضی صاحب نے اس وقت ہم سے کہا, بیٹا یہ جو راستہ ہے نا مسلمانوں کا معاشرہ, اس میں گولی کا جواب گولی سے دو گے نا تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے, تم بھی ختم ہو جاؤ گے. یہ معاشرہ دعوت کا راستہ ہے, اس میں صبر کرو, صبر کرو گے تو تم قائم رہو گے اور مارنے والے مر جائیں گے. اس وقت ہمیں یہ باتیں بڑی عجیب سے لگتی تھیں, ہمارے نوجوان بڑے جذباتی ہوتے تھے کہ آپ لوگوں میں بزدلی سکھا رہے ہیں. لیکن آج ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ نہیں, یہی راستہ درست راستہ ہے. مسلمانوں کے معاشرے میں, سویلین معاشرے میں اگر آپ گولی کا جواب گولی سے دینے لگیں تو تقسیم در تقسیم ہو جاتے ہیں, اور جو بندوق ہوتی ہے اس کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے, پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی وہ. تو الحمدللہ ہم نے صبر سے کام لیا, آج ہم موجود ہیں, اور جو مارنے والے تھے وہ موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو بس یہ ہم نے راستہ اختیار کیا. یہ میں نہیں کہتا کہ یار کہیں پر اگر جھگڑا ہو تو ہم نے کہا ہوگا دوسرا گال بھی پیش کر دو. بھائی نوجوان ہیں, لڑکے ہیں, کام کر رہے ہیں, لڑائی بھی ہوگی, جھگڑا بھی ہوگا, لیکن بحثیت مجموعی ہم نے اس بات کو اڈاپٹ کیا کہ ہم صبر سے کام لیں. اور وہ صبر ان پہ تو پڑ گیا کہ جو ظالم تھے, اللہ کا شکر ہے ہم تو گرو کر رہے ہیں ہر جگہ. میئر اگر آپ میئر بن جاتے ہیں تو پہلا کام کیا کریں گے؟ یار میئر بن جاتے ہیں تو پہلا کام جو مجھے نظر آتا ہے بحث شہری کے, یار اس شہر کو موٹریبل بنا دو کہ گاڑی چلے تو چلتی رہے, کسی بھی طریقے سے پیچ ورکنگ کر کے, ہنگامی حالات, اور دوسرا صاف کرو, صفائی ہے نا, صفائی ہو جائے گی نا تو کچھ مطلب ذہن تو صاف ہوگا نا. کراچی کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ کراچی کا ہر مسئلہ بنیادی مسئلہ مردم شماری سے شروع کرتے ہیں, انڈر مطلب کاؤنٹ ہی نہیں ہوا نا, تو وہیں سے وسائل اور نمائندگی دونوں میں فرق پڑ جاتا ہے. تو اب جو مردم شماری ہو رہی ہے خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کا تعلق میئر سے نہیں ہے, لیکن پوری پارٹی سے تو ہے. ہم نے اپنے پارٹی سے لوگوں کو کہا ہے بھائی جگہ جگہ پر آپ ویجیلنٹ رہیں کہ آپ کے ساتھ 2 نمبری نہیں ہو. ٹھیک ہے, نام لے کے بتائیں کراچی کا دشمن کون ہے سر؟ نہیں میں نام اس طرح کیسے لوں. کراچی کی دشمن اصل میں ہر وہ آدمی ہے, ہر وہ پارٹی ہے, ہر وہ ادارہ ہے جو کراچی کو اون نہیں کرتا. ٹھیک, بس سیدھی بات ہے. جو اونرشپ لے گا, اپنا گھر سمجھے گا تو کچھ تو کرے گا نا اس کے لیے. لوگ گھر نہیں سمجھتے, حکومتیں کرتے ہیں, طاقت کا استعمال کرتے ہیں, لیکن گھر نہیں سمجھتے. گھر سمجھیں گے تو یہ شہر ٹھیک ہو جائے گا. کل پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے مذاکرات ہوئے, جس میں پیپلز پارٹی اس بات پہ رضامند ہو گئی کہ 52 سیٹیں جو ہے اضافہ کر دے گی. اگر یہ نوٹیفیکیشن پیپلز پارٹی نکال دیتی ہے 52 سیٹوں کا, اور اس بنیاد پہ ایم کیو ایم سپریم کورٹ میں جاتی ہے اور پھر الیکشن کو کالا دم قرار دے دیتی ہے, تو آپ احتجاج کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کو؟ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ شہد کی مکھی کو باغ میں مت جانے دو, کیونکہ وہ شہد کی مکھی جائے گی, پھول کو چوسے گی, اس کے بعد اس میں سے رق نکلے گا, پھر وہ شہد بنے گا, شہد کا چھتا ہوگا, اس میں سے موم نکلے گی, موم سے جو شمع جلے گی اور شمع میں پروانہ جل کے مر جائے گا. تو یہ سب یہ کیا کریں گے یہ لوگ؟ اور اگر یہ 52 سیٹوں کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ کام پہلے کیوں نہیں کروایا انہوں نے؟ ابھی آپ حق میں 52 سیٹوں کا اضافہ, میں کہتا ہوں 200 سیٹوں کا اضافہ ہو جائے. ہم نے تو ان کی ڈیمانڈ میں رکھا تھا کہ 700 کرو. آپ کمپیریٹیولی اس میں کیا مسئلہ ہے؟ پھر آپ سمجھتے ہیں الیکشن کالا دم ہونے چاہیے؟ یہ الیکشن تو ہو گئے نا سر, یہ کالا دم ہو نہیں سکتے کسی بھی صورت میں. اب یہ ہو گئے ہیں, اب اگلی دفعہ میں 52 کیا, میں تو کہتا ہوں پھر 52 کیوں کروا رہے ہیں یہ پھر آبادی کے تناسب سے 700 کیوں نہیں کروا رہے؟ کروائیں نا, پھر منوائیں سے, جب اتنے اچھی دوستی ہے تو. کراچی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے چین آف کمانڈ کا. نعمت اللہ خان صاحب نے سب سے زیادہ کسی پہ آواز اٹھائی تو وہ چین آف کمانڈ پر اٹھائی. اس میں کوئی, ہم زمانے میں رپورٹنگ کرتے تھے تو وہ اس پہ سب سے زیادہ بات کرتے تھے. پھر انہوں نے پورے
جو وفاقی حکومت کے اسٹیک ہولڈرس کو بھی کیا. کراچی میں 18 لینڈ کنٹرول ایجنسی ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ لینڈ کنٹرول ایجنسی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا لینڈ کنٹرول انکلوڈنگ کنٹونمنٹ بورڈ, یہ سب جو ہے بلدیہ عظمیٰ میں ایک ادارے ایک چھتری کے نیچے آ جانا چاہیے؟ 100% سمجھتا ہوں, 100% سمجھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کا جو 1924 کا ایکٹ ہے اس کو چینج ہونا چاہیے, اور اس بات کی ریئلائزیشن خود ہماری افواج پاکستان کو بھی ہونی چاہیے اور تمام سیاستدانوں کو بھی ہونی چاہیے کہ بھائی اب وہ 1924 پاکستان بننے سے اتنے سال پہلے کے ایکٹ نہیں چلنے چاہیے یہاں پر. ہاں, ایک شہر کی اپنی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں چین آف کمانڈ ایک ہو, اس میں آپ کے جو ادارے ہیں وہ آن بورڈ ہوں. چلیں, آپ پہلے مرحلے میں سب کو بالکل ایک تلپٹ نہیں کر سکتے, کسی بھی چیز کو بالکل مٹا کر کرنا آسان نہیں ہوتا, تو آپ ایک گریجول چینج تو طے کر سکتے ہیں نا کہ اتنے سال میں ابھی آہستہ آہستہ اس طرح سے ہو جائیں گے. تو ہم, لیکن اس وقت تو کنٹونمنٹ بورڈ موجود ہے, بلدیہ بھی موجود ہے, کے ڈی اے بھی موجود ہے, ایم ڈی اے بھی موجود ہے, ایل ڈی اے بھی موجود ہے, اور بھی ادارے موجود ہیں, ایس بی سی اے بھی موجود ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود سندھ حکومت کو یہ چاہیے نا کہ آئین کی آرٹیکل 40 اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کر دے. اور مجھے نہیں پتا کہ ان مذاکرات میں یہ بات ایم کیو ایم نے ان سے منوا لی کہ نہیں منوا لی, یہ بھی ظاہر ہے. اب دیکھیں, ان کی 23 سیٹیں وہ اکثریت میں موجود ہیں, تو 2 دن کا کام ہے, 2 دن میں تمام اختیارات منتقل ہو جائیں گے بلدیہ کو. یہ کام ان کو کروا لینا چاہیے, ہم تو اب اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ان کو کروا لینا چاہیے. تو پتہ نہیں کروایا نہیں کروایا, تو اختیارات منتقل ہونے چاہیے. اگر نہیں بھی اس وقت ہیں تو اس پوزیشن کا میئر سنکرونائز تو کر سکتا ہے نا, کم از کم سب کو ملا تو سکتا ہے. نعمت اللہ خان صاحب کے پاس بھی جو اختیارات آئے تھے وہ 2 سال تک سسٹم نہیں ڈیولپ ہوا تھا. بہت سارے ادارے تو ان کو تیسرے سال اور چوتھے سال میں ملے تھے, لیکن نعمت اللہ خان صاحب نے چین آف کمانڈ کے حوالے سے اگر ان کا اتھارٹی نہیں تھی تو کم از کم سنک ضرور کیا تھا, رابطہ ضرور کیا تھا. مشرف صاحب کو انہوں نے دورہ کروایا تھا بارش کے بعد, اور پورے شہر کا تعریف کرتے تھے وہ. مشرف صاحب کو دونوں دورہ کروایا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں, یہاں سول ایویشن ہے, پورٹ قاسم اتھارٹی ہے, وہ 27 کروڑ کا کراچی پیکج مشرف انہوں صاحب نے سے دیا, منظور اور اس کے کروایا. نتیجے میں آدھا تقریباً اس پہ کام ہوا تھا, اور اسی سے اتنا کراچی بدلنا شروع ہو گیا تھا. تو اگر یہ اسٹیک ہو تو یہ کام ہم بھی کریں گے. نعمت اللہ خان صاحب کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی مشرف والے واقعے پہ. یار نعمت اللہ خان صاحب اس وقت چلے گئے. نعمت اللہ خان صاحب بہت, مشرف میں صاحب سے تو میں رپورٹنگ کی بڑا احترام کرتے تھے. احترام کرتے تھے, اس لیے کہ دیکھیں اس وقت ایک بلدیہ کے میئر جو ہے نا, اس کا ڈومین وہ ہوتا ہے کہ وہ بلدیہ میں کام کرے گا. اور دیکھیں مشرف صاحب نے اگر کراچی کو کچھ دیا تھا تو وہ بھی پینٹ ہی دیا تھا, کوئی احسان نہیں کیا تھا, یہ کراچی کا حق بنتا تھا. انہوں نے دیا تھا تو ان کو ویلکم کیا تھا لوگوں نے, ہم نے بھی کیا تھا, لیکن ان کو بہت کچھ دینا چاہیے تھا. لائٹ ریل سسٹم تو نہیں لائے تھے نا وہ. نعمت اللہ خان صاحب نے جو کوریڈور بنانے کی بات کی تھی 5, ان کوریڈور کے لیے ایک انہوں نے بات کر لی تھی ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ کوریڈور کے لیے, چائنا کی ایک کمپنی سے بات کر لی تھی, سب کچھ ہو گیا تھا, $538 ملین کی اپروول ہو گئی تھی, لیکن مشرف صاحب نے وہ تھرو کیوں نہیں کروایا؟ اس لیے کہ اس وقت ان کو ایم کیو ایم ایک ان کو وہ ہو گئی تھی, یعنی پیاری ہو گئی تھی, تو انہوں نے ایم کیو ایم کو ترجیح دی, کراچی کو ترجیح نہیں دی. تو یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا, دیکھیں جب بات ہو تو پوری ہونی چاہیے. تو اس لیے جتنا انہوں نے کیا وہ قابل تعریف تھا, جو نہیں کیا تو ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ پھر نعمت اللہ خان صاحب سیکنڈ ٹرم میں تو آ رہے تھے نا, پبلک کے ووٹ سے آ رہے تھے, ایم کیو ایم کے بائیکاٹ سے نہیں آ رہے تھے. جس طرح ہم پبلک کے ووٹ سے آئے ہیں, اس وقت ایم کیو ایم بائیکاٹ تو فیس سیونگ کی ہے اس نے, سب کو پتا تھا کہ اس وقت جماعت اسلامی آ رہی ہے, تو اس وقت کیوں راستہ روکا, کیوں این آر او دیا؟ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ایک طالب علم کو نا صرف ایک سینٹیمنٹل ہو کر نہیں بات کرنی چاہیے کہ وہ مہاجر ہے تو میں یہ بات کروں گا اور وہ پنجابی ہے تو میں یہ بات کروں گا. سیاست کے طالب علم کو بھی اور ایک شہری کو بھی ان تمام حقائق کا پتہ ہونا چاہیے. احتیاط کے لیے آپ کی جو چوائس ہوگی, پیپلز پارٹی پہلی چوائس ہے, تحریک انصاف؟ مختصر جواب. نہیں, اس میں سیدھی بات ہے, ہماری 3 باتیں. پہلی بات یہ نتیجہ ٹھیک کرو, وہ ہم کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے, بہتر بھی ہو رہا ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کنسنسس میئر ہو جائے, یہ میری خواہش ہے, اور یہ میری خواہش نہیں ہے, پورے شہر کی خواہش. ہر ایک ریزنیبل آدمی کسی سے پوچھیں کہ یار یہ اچھا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہے, یا یہ اچھا ہے کہ یار کام شروع ہو جائے, اور اس میں پیپلز پارٹی بھی, اب جو بھی ہے دیکھیں پیپلز پارٹی ایک پارٹی ہے, حکومت ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی چاہیے کہ یار اگر کراچی میں کام ہوگا تو سندھ میں کام ہوگا نا. تو میں نے تو ویسے بھی کہا ہے کہ بھائی کام ہم کریں گے, تختیاں تم لگا لینا, ٹھیک ہے, کام ہونے دو میرے شہر کا یار. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ کوئی فارمولا بنتا ہے کہ جس میں پیپلز پارٹی اس کے لیے ایگری ہو جاتی ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی ایگری ہو جائیں, وہ سیاست کریں ملکی لیول پر, ہم بھی کریں, وہ بھی کریں, پیپلز پارٹی بھی کریں. دیکھیں جب سینٹ کے انتخاب میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل جل کر بلوچستان میں لوگوں کی خرید و فروخت کی, اور پی ٹی آئی کے تمام لوگوں نے مانڈوی والا صاحب وائس چیئرمین اور ساجد سنجرانی چیئرمین کو ووٹ ڈالا, پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کے ساتھ مل کر ڈالا, تو یہ کام انہوں نے کیا نا, اپنی پارٹی کی مجبوری کی وجہ سے یہ کام کیا, ملک کے لیے نہیں کیا, کسی کے کہنے پہ, صرف جس کے کہنے پہ بھی کیا تو. اس کے بعد باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پر ہم ہوئے,
تم ہوئے کہ میر ہوئے, کوئی کسی ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے ہاں۔ اور اب سب پریشان ہیں. تو یہ کام کیا نا پی ٹی آئی نے. تو جب تم اپنی پارٹی کے مفاد کے خاطر, لیڈر کے مفاد کے خاطر یہ کر سکتے ہو, تو کراچی کے مفاد کے لیے بھی تھوڑا سا ہمارا ساتھ دو اور کنسنسس میئر بنا دو. آخری سوال یہ, جو ریزرو سیٹیں ہیں 11 ٹاؤن تو میرے خیال ہے آپ کی کنفرم ہے. 10 تو بالکل کنفرم ہے, 11واں بھی تقریباً ہے, تقریباً اور جس بھی پارٹی سے ہماری بات چیت ہوگی تو 2-3 ٹاؤن اور ہو جائیں گے انشاءاللہ. 14-15 اس کے جی لیے ریزرو سیٹوں پہ جو ہے نا ٹرانسجینڈر بھی ہے, وہ ہم سب کریں گے تو انشاءاللہ. ٹرانسجینڈر سے آپ کے رابطے ہو رہے ہیں؟ بالکل رابطے ہیں ان کو تو بڑی شکایت ہے, آپ نے ان کے سر. ان کو شکایت نہیں ہے, ان کی مخصوص قسم کی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تنظیمیں ہوتی ہیں, ان میں بھی سب نہیں ہوتے, کچھ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا یہ تاثر ہے. ادروائز ٹرانسجینڈر میں تو ہم لوگوں نے کورونا کے زمانے میں تو کوئی بھی نہیں پہنچا تھا سر, ہم نے ان کی بھی خدمت کی تھی. تو ان سے رابطہ بڑا ہو گیا. ہاں, تو اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی, وہ اللہ تعالیٰ نہیں پہلے سے آپ کی پارٹی میں شامل تھے؟ پارٹی میں تو ایسا سچ نہیں ہے, ہاں. ظاہر میں کہہ سکتا ہوں, لیکن کوئی جماعت اسلامی میں کسی بھی جو ہے وہ جینڈر کا آدمی آنا چاہتا ہے, اور اس میں ٹرانسجینڈر سے مراد اصل میں دو مسئلے ہو گئے نا اب قانون کی وجہ سے. ہم جنہیں خواجہ سرا کہتے ہیں وہ ٹرانسجینڈر کے ہم مانی کہلاتا ہے. صحیح. تو اگر وہ اس کے ہم مانی ہیں اور خواجہ سرا ہیں, تو خواجہ سرا تو ہماری 1400 سال ہسٹری میں کام کرتے رہے ہمارے ساتھ, اور اس میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, بالکل. اور ہمارے گھروں کے اندر کام کرنے والے لوگ گھروں کے ممبر کے طور پر کام کرتے رہے. تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ اور ہمیں کوئی پریشانی ٹرانسجینڈر سے نہیں ہے, ہمیں اس مسئلے سے پریشانی ہوتی جس کو بنیاد بنا کر لوگ ہمارے معاشرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اور کوئی خاص بات آپ؟ بس ہم کام کر رہے ہیں, اور میں کراچی کے عوام سے بس یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس پوری جد و جہد میں آپ نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اس ساتھ کو ہم مضبوط کریں گے. ہم صرف کام نہیں کریں گے, ہم کمیونٹی کو انوالو کر کے کام کرنا چاہتے ہیں. یونین کونسل کی سطح پر کمیٹیاں بنا کر کام کرنا چاہتے ہیں, میئر کی ایڈوائزری بورڈ بنانا چاہتے ہیں, ٹاؤنز میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم اس شہر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. آپ نے اتنا اعتماد کیا ہے تو پھر اس اعتماد کے رشتے کو اور بڑھائیں گے انشاءاللہ, ہم بھی اور آپ بھی مل کر کام کریں گے. یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ صاحب تھے, ان سے بہت گفتگو ہوئی. اس ایک مخصوص ہے جو جب میئر بن جاتے ہیں یا آگے جو انتخابی مرحلہ آتا ہے, پھر ان سے شہر کے ترقیاتی حوالوں سے اور دیگر مسائل جو بنیادی مسائل ہیں ان پہ بھی ہماری گفتگو جاری رہے گی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.